بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواہ البخاری و مسلم رحمہ اللہ. محترم سامعین، کورونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور نہ صرف یہ کہ حکومت کی جانب سے بلکہ علماء اور اہل اللہ کی جانب سے بھی یہ مستقل ہدایات جاری ہیں کہ اس وبائی مرض کے چلتے حکومت کی جانب سے اور محکمہ صحت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے تاکہ انسان اس موذی مرض سے خود بھی بچ سکے اور دوسرے لوگ بھی اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں. اس لیے ہم سبھی اپنی اپنی عبادات گھروں پر ادا کر رہے ہیں. خاص طور سے ایک محترم بالشان فریضہ نماز کی ادائیگی ہم سب اپنے گھروں پر رہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اہل اسلام کی یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح سے قربانی دینا پڑی ہو کہ مسجد میں صرف چند لوگ نمازیں ادا کریں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے ٹھکانوں پر فرائض تک ادا کرنے لگیں اور مسجدوں میں جانے سے وہ مجبور ہو جائیں. میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے بہت سے مواقع عنایت فرماتے ہیں. انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان المبارک کے مہینے کا بھی ہے. اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہم انسانوں کو اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے عنایت فرمایا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. اپنے گناہوں سے اور ان گناہوں سے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو گناہ ہم سے چھپتے چھپاتے ہو گئے، وہ گناہ جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے پھر بھی ہم سے ہو گئے، وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، وہ گناہ جو بڑے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے ہم پاک صاف ہو جائیں، اور نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے پروانے عنایت فرما کر ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے. یہ موقع ہے خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے کا. رمضان کا مبارک مہینہ پوری آب و تاب کے ساتھ آیا، پوری رونقوں اور پوری رحمتوں اور پوری برکتوں کے ساتھ آیا، جو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. 2 عشرے رمضان کے مبارک اور محترم مہینے کے گزر چکے ہیں، اور قریبی مدت میں ہم رمضان کے آخری عشرے میں، تیسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بڑی عطا ہے. اللہ کی طرف سے یہ ہم انسانوں کے لیے بڑا انعام ہے. جس طرح سے 2 عشرے گزر چکے، جس کے بارے میں روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندروی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات ان رمضان کے عشروں کی تقسیم کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ پہلا عشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھرا ہے. یہ ان بندوں کے لیے کہ جو بندے اللہ کے پہلے ہی سے قریب ہیں، جو بندے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، جو بندے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی عشرے میں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو میسر آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو مکمل طور پر اپنے سائے تلے ڈھانپ لیتی ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں، جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، جو نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا عشرہ عنایت فرمایا تاکہ وہ
اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، نیک اعمال کے اندر اضافہ کر کے اللہ کے اور قریب ہو سکیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا عشرہ عنایت فرمایا، اور یہ تیسرا عشرہ گویا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے زندگی میں نیکیاں تو کم کی ہیں، گناہ زیادہ کیے ہیں۔ اب موقع ہے ان بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ سے قریب ہوں، توبہ و استغفار کریں، خوب گریہ وزاری کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اللہ کو منائیں۔ تو یہ ایسا عشرہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تیسرا عشرہ گویا جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ ہم گناہگار ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا عمل ہے کہ جو اللہ کو پسند آئے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی کیفیت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا اس کا عمل اس لائق ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، کیا اس کا عمل ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہو۔ امید تو یقیناً ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ کسک اور یہ کھٹکا بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل رد کر دیا جائے، وہ رائے گاہ ہو جائے، وہ بیکار ہو جائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے سے 100% فائدہ اٹھائیں، اس آخری عشرے کو ہم کامیاب بنائیں، اس کے ایک ایک لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ آخری عشرہ ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس آخری عشرے سے ہمیں اب استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آخری عشرے میں بھی بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عنایت فرمائیں، دو نعمتیں آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی نعمت آخری عشرے کے اعتکاف کی ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، بالکل کمر کس لیا کرتے تھے آخری عشرے میں، اور ہر وقت گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ کس طرح سے اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رضا اور خوشنودی عنایت فرمائے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب ہو۔ وہ اللہ کے آخری نبی تھے، وہ اللہ کے قریب تھے، وہ پہلے سے بخشے بخشائے اور پہلے ہی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کو حاصل تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو سبق دیا کہ ہمیں کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے آخری عشرے کو لے کر، کہ ہمیں کس طرح سے آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی عطا اور اس کی بخشش کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم امتیوں کے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے عبادات کا، اور خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عبادت مروی ہے وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر معمول بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعتکاف تھا کہ جس کے بعد انتقال ہو گیا، اس مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 2 ہفتے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے کا اعتکاف فرما دیا، اور اس اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیام فرماتے تھے، مستقل مسجد میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول مبارک وہیں مسجد ہی کے اندر جاری و ساری رہا کرتے تھے۔ یہ درس ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم مساجد کے اندر اعتکاف کریں۔ تو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی اور محلے کی مسجد کے اندر جہاں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہوں اس مسجد میں اگر کوئی ایک صاحب بھی اعتکاف کر لیں گے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، سب گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس پورے محلے میں اور پوری بستی میں ایک ہی آدمی اعتکاف کرے، صرف ایک ہی انسان اعتکاف کرے، بلکہ جس کی تمنا ہو، جس کی خواہش ہو، جو چاہتا ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے، آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اگرچہ لاک ڈاؤن کا عرصہ ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں کے ازدحام کی اجازت نہیں ہے، مساجد میں زیادہ لوگوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ 3 4 5 لوگوں کی اجازت ہے۔ تو اتنے لوگ بہرحال مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 لوگ بھی اگر چاہیں تو مسجد کے اندر اعتکاف کریں، اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے
ان کے ہاتھ میں موقع ہے۔ جو لوگ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے وہ اپنے گھروں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ مسجد کے باہر اپنے گھروں پر کوئی گوشہ ایسا بنائیں کہ جہاں پر رہ کر یکسوئی کے ساتھ وہ عبادت کر سکتے ہوں۔ اگرچہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں کرنے ہی سے ادا ہوگا، وہ گھر میں ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے مسجد شرط ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، آخری عشرے کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ لیکن اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ہم اپنے گھروں پر کوئی گوشہ خاص کر سکتے ہیں، وہاں پر رہ کر ہم عبادت کریں تو یقیناً ایسے موقع پر ہمارے لیے اس بات کا کہ امکانات زیادہ ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں۔ اعتکاف کے اندر ہم رہیں تو گویا اعتکاف میں رہنے والا وہ ساری دنیا سے، انسانیت سے سب سے بالکل کٹا ہوا ہے، وہ اپنے رب کے در پر جا کر پڑ گیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے در پر آ گیا ہوں، اب میں تجھ سے اپنی باتیں منوا کر جاؤں گا، میں اپنی امیدیں، اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنی ہر غرض تجھ سے منواؤں گا۔ وہ گویا اپنے رب سے یہ کہنے کے لیے اس کے در پر حاضر ہے۔ وہ کریم رب، وہ کریم اللہ جو ہر وقت عنایتیں فرماتا رہتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ اس نے اسی لیے ہم انسانوں کو عطا کیا، وہ یقیناً عطا فرمائے گا، اس کی عطا اور اس کے انعامات یقیناً حاصل ہو کر کے رہیں گے۔ تو ہم اس طرح سے اپنے گھروں پر بھی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھروں پر قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی نمازیں ادا کریں، جو قضاء عمری ہے وہ ادا کریں، اور کوئی دینی کتاب پڑھیں، جو بھی ذکر تسبیحات وغیرہ ہم کر سکتے ہوں ان تمام اعمال کے اندر ہم مشغول رہیں تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے اللہ کو ہم راضی کر سکیں۔ تو اس طرح سے ہم اعتکاف کے بڑے عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو ہم تلاش کر سکتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیں۔ اس آخری عشرے میں ایک عظیم الشان رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ اس اہم رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 راتیں جاگ کر جو انسان عبادت کرے اس کو اتنا اجر اور اتنا ثواب مل جائے گا ایک رات میں جاگ کر کے عبادت کرنے کا۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں خود بھی عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اس رات کے اندر عبادت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرائض کے لیے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی راتوں میں جگانا ثابت ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے کہ رات کے اندر جاگ کر کے عبادت کی جائے، لیلۃ القدر کی کوشش کی جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہے وہ کیا عبادت کی جائے، خاص طور پر وہ کون سی عبادت ہے جس کا اس کے اندر اہتمام کر سکتے ہیں، تو یعنی کوئی اس طرح کی عبادت جس کو ہم خاص طور پر کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اس دعا کو خاص طور پر مانگا جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، خاص طور پر اس دعا کو اس رات کے اندر مانگ لیا جائے۔ یہ جو رات ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوا کرتی ہے۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں اس کو زیادہ تلاش کیا جائے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں، ان راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اگرچہ بعض علماء کی رائے اس بارے میں بھی ہے کہ جفت راتوں میں تلاش کیا جائے، یعنی 22 میں، 24 میں، 26 میں، 28 میں، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کیا جائے۔ میرے بزرگوں، اس آخری عشرے کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر رات جاگ کر کے عبادت کریں، ہم 21 میں بھی عبادت کریں، 22 میں بھی عبادت کریں، 23 میں بھی عبادت کریں، 24 میں بھی ہم عبادت کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہی اچھا نظام بنایا کہ اس رات کو خاص نہیں فرمایا
کہ اگر 23 میں خاص ہو جاتی یا 22 میں خاص ہو جاتی یا 25 میں یا 27 ہی میں خاص ہو جاتی تو وہ لوگ جو محروم رہ گئے ہوتے، جو کسی وجہ سے نہ جاگ پاتے، جو کسی وجہ سے اس رات میں عبادت نہ کر پاتے، وہ کبھی نہ خاطر ہوتے، ان کے دل ٹوٹ جاتے، وہ اس بات پر رنج کرتے، افسوس کرتے کہ کاش میں بھی اس رات میں جاگ کر عبادت کر پاتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام فرما دیا کہ ہم تلاش کریں، ان راتوں میں تلاش کریں۔ تو ان راتوں میں، طاق راتوں میں خاص طور سے زیادہ امکانات 25ویں اور 27ویں شب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، زیادہ تر رائے ہے کہ 25ویں اور 27ویں شب میں ہوتی ہے، تو ان راتوں میں زیادہ اہتمام کریں، ہر رات کے اندر جاگ کر کے عبادت کریں، اہتمام کریں۔ یہ مواقع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑی مصلحتوں کے ساتھ مخفی رکھا ہے، جس میں یقیناً ہمارے لیے خیر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم شب قدر کی ہر آخری عشرے کی ہر رات قدر جانیں، ہر رات قدر کو پہچانیں، اس کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں۔ خاص طور پر ہم اپنے گھروں پر، چونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اپنے گھروں پر اس مرتبہ ہم ماحول بنائیں۔ اب سے پہلے جو ناقدری ہوئی ہے، اب تک ہم کچھ نہیں کر پائے ہیں، اس کو تو جانے دیں، اس پر توبہ و استغفار کریں، لیکن جو اب آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں ہم ماحول بنائیں، پورے گھر والے مل کر کے ماحول بنائیں، گویا عمومی طور پر ہم سب اعتکاف میں ہیں، اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کا ماحول بنائیں، اور اس کے کسی بھی لمحے کو ہم ضائع نہ کریں۔ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اب گناہ نہ کریں، جو گناہ اب تک ہو گئے ان سے توبہ استغفار کر لیں، اور اب آئندہ اس عشرے میں اب ہماری طرف سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، ہم اس بات کا اہتمام کریں، انفرادی طور پر عبادات کریں، گھر میں رہ کر جو اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، ان تمام کو عبادات کے اندر لگائیں، ان تمام کو قریب کریں، ان تمام کو سکھائیں، ان تمام کو بتائیں، اللہ سے مانگنا سکھائیں، اللہ سے مانگنا بتائیں، خوب دعائیں کریں۔ میرے بزرگوں، خاص طور پر اس وقت ساری دنیا، پوری انسانیت ہی کیا، اللہ کی ساری مخلوق ایک بڑی وبا سے جوجھ رہی ہے، اور ایک بڑی وبا جس کا یقیناً انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی رحمت ہی سے دور ہوگی، جب اللہ چاہیں گے تبھی وہ دور ہوگی۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو منانا ہے۔ یہ مواقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں، تو ہم مسلمان ہی اس بات کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے رب کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ اللہ اس مہلک مرض سے، اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو شب قدر کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں اس آخری عشرے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔